امام احمد رضا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت ماہی بدعت حامی سنت اور فاتح قادیانیت فاتح نجدیت فاتح دیوبندیت فاتح رافضیت ہر فتنے کو جس ہستی نے اپنے جوتوں سے روندا اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. پتہ ہی نہیں احمد رضا کون ہے خدا کی قسم. اور بولے والے سنیوں ہم سنیوں کا امام خدا کی ذات کی قسم وہ امام ہے جسے نہ انگلش ہی نہیں اردو ہی نہیں فارسی ہی نہیں اٹلی کی زبان ہی نہیں انہیں خدا کی ذات کی قسم احمد رضا کون ہے اٹھاؤ حیات اعلی حضرت بزرگ کہتے ہیں آپ کی حیات کی سیرت کی کتاب میں لکھا کہ امام احمد رضا سے 55 زبانوں میں سوال کیا گیا یہ ایسا عاشق رسول تھا تو کس نے ایسا جواب دیا ہوگا. کہتے ہیں کہ ان سے 55 زبانوں میں سوال کیا تو 55 کی 55 زبانوں میں انہیں جواب دیا. وہ ہمارا امام ہے امام احمد رضا. کون ہے؟ سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا تو دکھاؤ. نچتی ہو بکواس کرتے ہو امام احمد رضا کو بھونکتے ہو اور تم میں جرت نہیں تمہارے باپ دادا میں جرت نہیں کہ امام احمد رضا کے نوکروں کو سامنا کر سکے. خدا کی ذات کی قسم اب کوئی چاہنے والا ہو تو اسے میں سمجھاؤں احمد رضا ہے کیا. ساری دنیا کے رائٹر آئے ایک وقت میں ایک ہاتھ سے ایک قلم سے ایک موضوع کو لکھتے رہے. میں نے کہا جاؤ نجدیت ڈھونڈو اپنے گھر والوں کو ساری دیوبندیوں پر نجدیت ڈھونڈے رافضیت ڈھونڈے کوئی ایک احمد رضا کا ثانی لا کر دکھائے. کون ہے؟ سبحان اللہ. علمی یتیم تم ہو فقہی یتیم تم ہو اور سیرت مصطفیٰ سے ناواقف تم معجزات مصطفیٰ سے ناواقف تم. امام احمد رضا کو دیکھو اگر فقہ لکھی تو فقہ کے امام کہلائے اور اگر حضور کی سیرت لکھی تو خدا کی قسم عاشقوں کے امام کہلائے. اللہ نے اتنا نوازا امام احمد رضا خان علی رضی اللہ تعالیٰ. ان لوگوں کے اعتراضات کوئی اٹھا اور جی حضور کو علم غیب نہیں ہے کوئی اٹھانا اعوذ باللہ حضور کا مدد کرنا چاہیے حضور سے مدد مانگنا شرک ہے حضور مدد نہیں کر سکتے نعوذ باللہ. کوئی اٹھا جی نبی پاک مختار کل نہیں ہے نعوذ باللہ. کوئی اٹھتا ہے تو بھونکتا ہے کہتے ہیں وہ حاضر و ناظر نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے وہ درود سن نہیں سکتے پہنچایا جاتا ہے. میں نے کہا ارے بھول گئے ابھی تو 100 سال ہی گزرا ہے جب احمد رضا نے تمہارے داداؤں کو مکہ سے انہی فتوحات کی وجہ سے شکست دی تھی. بھول گئے تم؟ آپ بھی احمد رضا کے نوکر ہیں. آپ کسی میدان کے اندر خدا کی ذات کی قسم آؤ اہل سنت کے کسی عقیدہ پر چوراہے کے اندر آؤ ہم تمہیں کھلا چیلنج کرتے ہیں بتانے دعا کرتے ہیں پورے چوک کے اندر چوراہے کے اندر آ کر اہل سنت کے کسی بھی عقیدے پر ہم سے مناظرہ کراؤ. ہم محمد رضا کے نوکر تجھے 1 گھنٹے کے اندر پوری دور نہ چٹا دے تو ہمیں سننی کون کہے گا. یہ احمد رضا نے کیا تھا وہ احمد رضا کو سبحان اللہ. میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں امام احمد رضا ہے کون. 40 فتنے تھے اعلیٰ حضرت کے دور میں. کتنے؟ 40. بولو کتنے؟ 40 لوگ 40 فتنے ایسے تھے جو 40 گروہ بن گئے. کسی کا عقیدہ کچھ کسی کا عقیدہ کچھ کسی کا عقیدہ کچھ. کوئی کیسے ڈگر کو چلا کوئی کیسے ڈگر کو چلا کوئی کسی ڈگر پہ چلا. پر امام احمد رضا یہ وہ مجدد ہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے برصغیر کے اندر آ کر ہندوستان میں بریلی کے اندر یہ وہ روشن سورج نکلا ایسا سورج چمکا کہ 40 کے 40 فطروں کا منہ کالا کر کے مسل کے اہل سنت کو بلند کر دیا. اور امام اہل سنت نے سکھلایا کہ حق کی راہ کیا ہے. اور تم یہ نہ سمجھو صرف امام اہل سنت کو لوگ سمجھتے پتہ نہیں مولوی تھے. نہ بچیو ایسا ولی بھی اب تک نہیں آیا.
आला हजरत के बाद वैसा वली भी आज तक नहीं है। अब देखो हुजूर की रिवायत पाक में हदीस में है, हुजूर की ज़ात अक़दस ने जो औलिया की शान बयान की वो हदीस में है। देखो कोई भी ऐसी है जो हमारे रज़ा पर नहीं लगती। सुभान अल्लाह। अमल में तो तब भी कमाल, इल्म में तो तब भी कमाल, करामत है तो तब भी कमाल। को मेरा ज़हन है आपको बना कि इमाम मोहम्मद रज़ा है क्या, उनका मकाम क्या, मर्तबा क्या है। तो उस हवाले से हमारे लोग हैं सिर्फ करामत को मानते हैं, यानी इन्हें इल्म का पता नहीं होता। ये देखते हैं किसी से कोई करामत हो, हाँ यही अल्लाह का वली है। आओ मैं तुझे बताता हूँ इमाम रज़ा की करामत है। कौन है? सुभान अल्लाह। सारे को सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद रज़ा कौन है? ये वो शख्सियत का नाम है जिसे मदीना शरीफ से डायरेक्ट फैज मिलता था, जिसे गौसे पाक की गौसियत से डायरेक्ट फैज मिलता था, जिसे मौला कायनात की मौलाइयत से डायरेक्ट फैज मिलता था, जिन्हें इमाम हसनैन करीमैन का फैज था, जिसे जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर बिला फस्ल खलीफा अव्वल का फैज था। बाद ज़ंबिया का रसूल अलैहिस्सलाम अफ़ज़लुल बशर का फैज था। और अपने मुर्शिद से जिसने पहले दिन जाते फैज का कासा बढ़ा लिया था उसे अहमद रज़ा कहते हैं। अहमद रज़ा सैयदी आला हज़रत लोग समय फकत मौलवी समझते हैं ना, मुजद्दिद वक्त आप आशिकों के इमाम आपको सुभान अल्लाह, मुझी को सुभान अल्लाह। मकाम ऐसा है खुदा की जात की कसम, वो एक आप स्टेशन पर तशरीफ लगे आला हज़रत को सुभान अल्लाह, एक स्टेशन पर तशरीफ लगे, ट्रेन आप सफर इस तरह इमाम अहले सुन्नत का अमल और इश्क इतना था कि आप सोच नहीं सकते। आज के पीरों की तरह नहीं बस बातें कर दी अमल में कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, अमल भी कमाल और इल्म भी कमाल। सुभान अल्लाह। तो आप रज़ी अल्लाह ताला नमाज का इतना ख्याल रखते थे, इतना ख्याल रखते थे कि नमाज को कज़ा होने नहीं दे, सारी जिंदगी नमाज नहीं कज़ा की आप। और सफर भी इस तरह से करते थे कि आप जहां जाएं तो टाइम ऐसा बन जाए कि नमाज का वक्त उसमें ना आए, अगर आ जाए तो उस वक्त में ट्रेन रुक जाए और हम नमाज अदा कर लें। अब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा स्टेशन पर पहुंचे, नमाज ट्रेन में बैठे थे तो रास्ते पर ट्रेन रुकी, सफर में ट्रेन रुक गई, नमाज का वक्त हो गया। और नमाज का जब वक्त जा रहा था ना तो आला हज़रत ने स्टेशन पर मसले बिछवा लिए, चादरें बिछवा ली, चादरें बिछवाई और नमाज शुरू फरमा दी। अब ट्रेन का टाइम हो गया चलने का, तो जो ट्रेन का ड्राइवर था ना वो मुसलमान था। वो क्या था? वो क्या था बोले? तो आला रज़ी अल्लाह ताला अंग्रेजों के जो ज़ाहरी दौरे हुकूमत था ना बरसगीर पाक हिंद में, उस वक्त ज़ाहरत तशरीफ फरमा थी। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज नहीं थी। अब जो ड्राइवर था वो आशिक़ रसूल था, मुसलमान था, उसका दिल था यार ये हमारे बुजुर्ग हैं, सुभान अल्लाह। उसने कहा ये हमारे बुजुर्ग हैं तो क्यों ना हो कि ये नमाज मुकम्मल कर ले, मैं फिर ही तोड़ू, फिर ही ट्रेन को चलाऊं। अब जो उसका अफसर था ना वो था नाउज़ुबिल्लाह काफी, वो क्या था? वो अंग्रेज था। उसने अब देखा उसने ट्रेन चलाओ टाइम हो गया। अब वो बेचारा पाबंद था वक्त का, उनका मुलाजिम था ज़ाहिर में, लेकिन हकीकत में तो गुलाम मुस्तफ़ा था। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु। अब उसने ट्रेन को जब आला हज़रत नमाज पढ़े उसने कहा छोड़ो जो भी पढ़ता है ये हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह वो नाउज़ुबिल्लाह काफिर था, उसे पता ही नहीं। पर जो गल सरकार ना हो गई सुभान अल्लाह, जब ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम से हो जाए तो खुदा की जात की कसम फिर अल्लाह खुद ही सारे वसीले पैदा फरमा देता है, एहतमाम सारे फरमा देता है, क्योंकि गल सारी सरकार दी। गल आला हज़रत भी नहीं है, आला हज़रत भी नहीं, गल सारी सरकार दी है। इन सब की मौला कायनात की चार यारों की सब नबी और रसूलों की हुजूर ने बनाई है और अल्लाह की अता से बनाई है, हुजूर के सदके से रब ने सबकी बनाई और उनके सदके से आला हज़रत की बनाई। अब देखे उस अंग्रेज ने उसे कहा जो उनका ऑफिसर था, उसने कहा कि तुम ट्रेन चलाओ। अब ड्राइवर बैठा वो जो मुसलमान था, उसने ट्रेन को स्टार्ट किया, स्टार्ट हुई, जब आगे को चलाए तो ट्रेन चले ही ना। सारे को ना सुभान अल्लाह, एक बारी फिर को सुभान अल्लाह।
نے ٹرین سٹارٹ کی, آگے چلائی, چلی نہیں. پیچھے کو اس نے کہا چلاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں چلاتا ہوں چلتی نہیں ہے, میں آگے کرتا ہوں چلتی نہیں ہے. اس نے کہا پیچھے کرو. جب وہ پیچھے کری تو ٹرین چل پڑی. پوچھی کہ سبحان اللہ. جب پیچھے کی تو ٹرین چل پڑی. پیچھے آئے, آگے لے جائے تو جائے نا. اب اس کے جو انگریز تھا نا, اس کا آفیسر, اس کے دل میں اس کا مسلمان ہے, اپنے مسلمانوں کا خیال کر رہا ہے, جان بوجھ کے نہیں چلا رہا. اس کا تم اترو میں خود چلاتا ہوں. جب خود بیٹھا, خدا کی ذات کی قسم, آیات اعلیٰ حضرت پڑھو اور فیض اعلیٰ حضرت کے یہ ان کی کرامات کا نور تم دیکھو تو صحیح کیا ہے. خدا کی ذات کی قسم, امام اہل سنت کی ادھر نماز ابھی چل رہی ہے, وہ انگریز بیٹھا, پہلے مسلمان نے گاڑی آگے چلائی تو چلی نہیں. اس نے کہا تم اپنے مسلمانوں کا خیال کرتے ہو, جان کے نہیں چلاتے. پھر وہ آیا, جب گاڑی آگے کو چلائے تو اس سے بھی نہ چلے, پیچھے کو کرے تو گاڑی چلے, جب آگے کو چلائے تو نہ چلے. جب انگریز نے ایسا دیکھا تو ایک نظر امام کی طرف ہوتی تو دوسری طرف اس کی ٹرین کی طرف ہوتی. اب ٹرین چلائے تو چلے نہ, ادھر دیکھے تو نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ اس نے یہ معاملہ آنکھوں سے دیکھ لیا. اب پتہ کیا کرتا ہے, اعلیٰ حضرت کا انتظار کرتا ہے. اونچی کو سبحان اللہ. اس کا دوستو یہ کیا بات, ادھر امام اہل سنت نماز پڑھ رہے تو ٹرین چل نہیں رہی تھی, ادھر امام اہل سنت نے سلام پھیرا. جب سلام, ساری دنیا ٹرین والی یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ ٹرین آگے نہیں جاتی پیچھے آتی ہے, یہ معاملہ دیکھ رہی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا نوکر امام محمد رضا نماز ادا کر رہا ہے. سنیوں کا امام, امام اہل سنت نماز ادا کر رہے ہیں. امام اہل سنت نے نماز مکمل کی, سلام پھیرا, دعا فرمائی, دعا فرما کر اپنے مبارک قدم ٹرین میں رکھے اور رکھ کر اپنی سیٹ پر ابھی بیٹھے ہی تھے. ادھر جیسے ہی آ کر بیٹھے اس نے سر لگایا, ٹرین آگے کو چل پڑی. اب وہ اسٹیشن پر پہنچا, ٹرین کو روکا اور اپنے اس مسلمان جو اس کے نیچے تھا ذہن میں, جو مسلمان اس گاڑی کا ڈرائیور تھا, اس سے کہنے لگا یار مجھے اپنے اس بزرگوں کے پاس لے جا. کہ آگے تو پہلے تو گاڑی نہیں روکتا تھا, اب کہتے پاس لے جا, چل تجھے لے جاتا ہوں. اب جب اعلیٰ حضرت کے قدموں میں لگے آنا تو جا کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا حضور میں نے آج تک, حضور کمال کر دیا. آپ نے کیا کمال, ٹرین نہیں چلی. آپ نے نہیں, میں نے اپنے رب کا حکم مانا ہے, اس نے میرے لیے سارے ثواب پیدا فرما دیے. یہ عاجزی ہے بزرگوں کی, اور اس میں شک ہی نہیں کرنے والی. حقیقت میں ذات کس کی, اللہ کی, اور اس کی اطاعت سے حضور کی. حضور کا یہ معجزہ ہے, آپ کے پیاروں کی کرامت ہے, ان کے فیض ہی اعلیٰ حضرت کی کرامت. اب وہ انگریز کیا کہنے لگا, اس نے کیا آئے اعلیٰ حضرت کی جا کے قدموں میں بیٹھ گیا, عرض کرنے لگا حضور کلمہ پڑھائیں مجھے. وہ مسلمان دانگ آپ دیکھنے جب حیرت سے دیکھا نا تو وجہ کیا, اس کے حضور آج تک خدا کی قسم اسلام ہم نے سنا تھا کہ اسلام ایسا ہے, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ان کے لیے وقت بھی تھم جاتے ہیں. یہ جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے دنیا اس کی تابع ہو جاتی ہے. اس نے کہا آج تک سلام سنا تھا, پر جب آپ نے نماز پڑھی تو ٹرین رکی. آج میں نے اسلام کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, مجھے بھی اپنے آقا کا کلمہ پڑھا دی. وہ امام محمد رضا, یہی اعلیٰ حضرت تین عیسائی آپ کے قدموں میں ہے. کو سبحان اللہ. اور سنیے تم خوش نصیب ہو, ہم مردوں کے نہیں ہیں, ہم زندوں کے ہیں. اونچی کو سبحان اللہ. امام اہل سنت حضور امام محمد رضا خان شاہ فاضل بریلوی مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, حضور امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آپ تشریف فرمائے, اپنے در دولت پر, آستانہ عالیہ پر, کشانہ اقدس پر تشریف فرمائے. تو آپ کے قدموں میں تین عیسائی آئے, آ کر ایک سوال کیا. سوال کیا کرتے ہیں سنو, کو سبحان اللہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سارے کو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا ایمان ہے سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اعلیٰ اللہ لکھا ہے نا, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اس بات پر اعتراض, انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں, آپ کہتے ہیں جی کلام لکھا آپ نے ہے, میں اپنے وجدانہ انداز میں عرض کر دیتا ہوں, تصور تخیل. انہوں نے آ کر سوال کیا خیر آپ کی خدمت میں,
کیا مسلمان کہتے ہو کہ آپ کے، ہم مسلمان کہتے ہیں نا ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. ایک خدا نہیں ہے حضور، بعد اس خدا سب سے بڑے حضور ہیں. پر سن لو خدا سے جدا بھی نہیں ہے حضور. وہ نا سبحان اللہ. یہ تو انشاءاللہ ربیع النور آ جائے میں تجھے انشاءاللہ انتظار میں ہے کب سرکار کا میلاد کا مہینہ ہے تو سرکار کا ذکر کریں کو. سبحان اللہ. تو میلاد کے مہینے میں آپ نے اس طرح لیٹ نہیں آیا کرنا، ادھر رہ گئے 10:30-15 منٹ تو آپ آ گئے. امتی ہیں ہم سرکار کے، کل نمازاں بھی تاڑیاں تانوں چھڑ جانا جداں نہیں اسی پڑھتے ہیں. ساڈے روزے بھی سانو چھڑ جانا جویں دے اسی رکھنے. قیامت دے دن ساڈے ماں باپ بھی سانو چھڑ جانا. یاد رکھیو خدا دی قسم جو قیامت میں بھی ہمیں بچائیں گے انہیں مصطفیٰ کریم کہتے ہیں. اور یہ نمازیں تجھے فیض دیں گی، یہ کام آئیں گی تب جب سرکار کی محبت تمہارے دل میں ہوگی. ہاں پھر تمہاری جو جیسی ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری ایسی ناقص بھی قبول ہو جائیں گی. یہ نماز بعد میں شفاعت کرے گی، روزہ بعد میں شفاعت کرے گا. سب سے پہلے گال ساری سرکار کی ہے. سب نبی سب رسول کھڑے ہوں گے پر امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں گر جائیں گے سجدے میں، اور ہم کو روتوں کو حضور سے اللہ سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. تو ٹائم پر آیا کریں، وقت پر آیا کریں. فائدہ کیا؟ ہم آتے ہیں 5 منٹ گھڑی کی گھڑی، ایسے آنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ کیا ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا آگے. آپ کو چاہیے کہ ہمارا بیان بعد میں شروع ہو، آپ پہلے مسجد میں تشریف لیں. کیوں؟ عشق رسول دل میں اتنا ہونا چاہیے. آپ کو انتظار کرنا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے ٹائم پر، وقت پر. کیوں؟ ہم سارے کتا پاک رسول اللہ نام ہے. تو جو عاشق ہوتا ہے نا اس کو معشوق کا ذکر بڑا پیارا لگتا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو وقت پر آیا کریں. خیر میں آپ کو عرض کر دوں امام اہل سنت کو سبحان اللہ. انہوں نے لکھا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. سارے بولو نا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت کا حضور نے چمکایا تو سنو کیسا چمکا ہے. انہوں نے اگر مناظرے کے لیے ہے جی آپ بتائیں جی آپ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے، ہم مسلمانوں کے اعلیٰ حضرت کیا مسلمانوں کے نبی سب نبیوں سے افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل. ہمیں اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، حقیقت ہے. ہمارے آقا صاحب آقاؤں کے آقا ہے. حضرت عیسیٰ پاک سے ان کا دلیل نے حضرت عیسیٰ افضل ہے. انہوں نے کہا بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، مقام حضرت عیسیٰ کا بڑا ہے پر میرے محبوب کے وہ بھی مقتدی ہیں. ہمارے نبی سب سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس پر دلیل نہیں. آپ نے کیا دلیل مانگو گے بتاؤ. انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ پاک تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو جسم پر ہاتھ رکھ کر شفا دے دیا کرتے تھے. اب تو تم کیا چاہتے ہو اپنے نبی پاک کی کوئی ایسی؟ اب تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، مجھے بتاؤ ان کا غلام حاضر ہے، میں تجھے کیا کر کے دکھاؤں. سبحان اللہ. یار مزہ نہیں آیا، چاس نہیں ہے، اچھی اچھی دی نہیں کہو سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم یہ غلامان مصطفیٰ وہ امام ہمارا امام ہے. ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اعلی حضرت ایسا پکیزہ عقیدہ ہے. اب امام احمد رضا خان سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، جو پیدائشی نابینا تھے ان کو آنکھیں دیتے تھے. تم اپنے نبی پاک کی بات بتاؤ. اب ارے آنے والے عیسائیوں سنو، تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، بتاؤ تم ڈیمانڈ کرو، احمد رضا تمہاری ساری ڈیمانڈوں کو پورا کرے گا. سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم. انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، وہ پرندے بے اڑے جا رہے ہیں، دو جانور اڑتے جا رہے ہیں، بتاؤ نا ہمارے نبی تو گولیوں کو سمجھ لیتے تھے، یہ کیا باتیں کرتے جا رہے ہیں. آپ تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، میں سرکار کے در کا ادنا سا گدھا ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. سنو میں سگ ہوں ان کی گلی کا. ارے جو آگے والا پرندہ ہے اس سے پیچھے والا پرندہ کہہ رہا ہے جلدی چل اندھیرا ہو گیا ہے، رات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے چلوں، میرے پاؤں کے اندر تو کانٹا چوہا ہو گیا ہے، مجھ سے اڑا نہیں جا رہا. بڑے ٹلے ہو سنی اونچی دیکھو یار. پتہ نہیں آج ڈر لگتا ہے. آج پورا ہفتہ ہو گیا خدا کی قسم یقین مانے میرے پیٹ میں درد نہیں رکی. ابھی بھی میں جب ممبرشپ پر بیٹھا تھا میرے درد ہو رہی تھی اچھی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا.
پر یہ ان کے ذکر کا فیض ہے، اللہ کی قسم اب درد نہیں ہے، کو سبحان اللہ۔ واللہ جب میں ممبرشپ پر بیٹھا تھا نا تو میرے درد ہوئی، تو میں نے اعلیٰ حضرت کو یاد کیا، حضور تعالیٰ ذکر کرنا درد نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو واللہ باللہ حقیقی گل کر رہا ہوں، حقیقی بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے ادھر بیٹھ کر سرکار کو سائیوں کی یاد کیا اور اللہ کی قسم اب میرے پیٹ میں درد نہیں ہے، کوئی سبحان اللہ۔ تو مجھ سے خطبہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، بڑی درد ہو رہی تھی، ایک ہفتہ ہو گیا میرے درد نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب سی درد، لیکن گل ساری سرکار تو تسی تو سبحان اللہ کہہ لو ہونا ہے، تن بھی تو تھوڑا یہ زور لانا چاہیے نا، اس لیے نا کو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، سرکار کو خوش کرنے کے لیے، ان کے عاشقوں کے ذکر پر۔ اب دیکھیں امام اہل سنت نے فرمایا جو آگے والا ہے اس سے پیچھے والا کہہ رہا ہے کہ جلدی چلو، ٹائم کم ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے جلدی اڑوں، مجھ سے اڑا نہیں جا رہا، اس لیے کہ میرے پاؤں کے اندر کانٹا چھوا ہے۔ انگریز تھے وہ، عیسائی تھے، پسٹل نکالی، فوراً فائر کیا، انہوں نے آگے والے پرندے کو گرا لیا، بھاگے، جا کر اٹھایا، اس کے پنجے کو دیکھا، خدا کی قسم آیات اعلیٰ حضرت کے اندر ہے، کہتے جب ان انگریزوں نے اس پرندے کو اٹھایا، اس کے پنجے کو دیکھا، خدا کی ذات کی قسم واقعی پرندے کے پنجے کے اندر کانٹا چھوا ہوا تھا۔ وہ تینوں انگریز آئے اور آ کر اعلیٰ حضرت کے قدموں پر گر پڑے، عرض کرنے لگے اپنے نبی کا، امام محمد رضا ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، جس نبی کے 1400 سال بعد آنے والے غلام کا عالم یہ ہے، اس نبی کی افضلیت کا عالم کیا ہو۔ جاری رہے، فیض رضا، جاری رہے، فیض رضا، جاری رہے، فیض رضا، جاری رہے۔ جس محبوب کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ وہ اڑتے ہوئے پرندوں کی آوازوں کو جانتے ہیں، ان کی خبروں کو جانتے ہیں، ہمارے اس آقا و مولا کی افضلیت کا عالم کیا ہو، ان کے علم کا عالم، ان کی شان و مقام کا عالم کیا ہو۔ خدا کی قسم امام محمد رضا جیسا ابھی تک کوئی نہیں آیا، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میں آخر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ سن لو مسلک کے اعلیٰ حضرت، یہ امام اہل سنت کا مسلک، ہم سنیوں کا مسلک وہ ہے جو اس مسلک کو لے کر چلے، پھیلایا ان کا مقام مرتبہ آخر کرامت کو، سبحان اللہ۔ اب کیا ہے، وقت کے دامن میں وسعت بڑی کام ہے، قسم سے بڑی کرامتی اعلیٰ حضرت کی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک کمال کی سناتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید تھا سلطان امجد، وہ مرید تھا، ذرا پیسے والا تھا، رئیس تھا، آپ کا مرید ہو گیا، بڑا عاشق بندہ تھا، اسے شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن گیا شکار کرنے کے لیے نواب امجد، اس کا نام کیا ہے؟ نواب امجد۔ وہ نواب امجد صاحب گئے شکار کے لیے، جب شکار کے لیے گئے تو سامنے ایک ہرن آیا، اس نے ہرن کو فائر کیا تو قدرتی ایک شخص کو لگ گیا، وہ ایک جاری تھی، جاری سے بندہ نکلا، وہ اچانک اس کو فائر لگ گیا۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہے، کوئی میں ایسی بات نہیں سنا رہا ہوں، فیضان اعلیٰ حضرت میں کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ تحریر ہے۔ نواب امجد علی جو تھے نا، ان سے فائر لگ گیا بندے کو، اب وہ ہے تھا سیانا بابا، پہلے ہی جانے والا سیگا، وہ قدرتی انہیں تو دی آ گئی، انہوں نے جا کر کیس کر دیا، انگریز نے اندر کر دیا، پھانسی کی سزا سنا دی۔ اب وہ نواب بڑا پریشان، تو اس نے اعلیٰ حضرت کی قدموں میں اپنا پیغام بھیجا، اور اچھی دیکھو سبحان اللہ، آواز سمجھ آ رہی ہے میری؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنا پیغام بھیجا اپنے گھر والوں سے کہ جاؤ میں پھنس گیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، انہوں نے تو مجھے پھانسی سنا دی ہے، تم میرے مرشد سے عرض کرو، کہندے مرشد ڈبیاں ہوئیاں تار دیندے نے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے اولیاء تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، جاؤ تم میرے مرشد کے قدموں میں، آج کی خدمت میں جا کر میرا سلام عرض کرنا اور میرا پیغام عرض کرنا کہ مرشد مجھے پھانسی ہو گئی ہے۔ اب جب ان کا پیغام لینے والے آپ کے قدموں میں آئے نا، تو اعلیٰ حضرت نے توجہ میری طرف کرو یار کو، سبحان اللہ، توجہ ادھر رکھنی ہے، ادھر ادھر نہ کریں، برکتیں ظاہر ہونے کا خدشہ ہے، برکتیں، اور اس پر ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہیں ایسے ہم۔ اب غور کریں، توجہ کریں، امام اہل سنت کے قدموں میں جب آئے تو نواب کا سارا حال عرض کیا کہ حضور انہیں پھانسی سنا دی گئی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا لوگوں سنو، جا کر نواب امجد کے کانوں میں کہہ دینا کہ تمہارے مرشد امام محمد رضا کہتے ہیں نواب
सूरज तो इधर से इधर हो सकता है पर तुझे फांसी नहीं होगी। ऊंची को सुभान अल्लाह। अब सुनने वाले बड़े हैरान कि मलका विक्टोरिया का उस वक्त दौर था, ज़ारी नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने तो फांसी अंग्रेजों ने सुना दी है। अब क्या होता है, वो जाकर नवाब को सुनाते हैं तो नवाब खुश हो जाता है। अब सारे परेशान, नवाब झूमता है मुझे फांसी नहीं होगी, फांसी नहीं होगी। वो सिपाही कहते हैं तुझे कैसे मालूम? उन्होंने कहा देख लेना मुझे फांसी नहीं होगी, इसमें एक राज है। अब बंदे बड़े परेशान कि ये सारा घर वाले भी परेशान, यार मुर्शिद ने फरमाया इतनी बात पर। अब क्या हुआ, उसे लेके जा रहे तख्तादार की तरफ, फांसी के तख्ते की तरफ। जब तख्ते पर ले गए तो ले जाकर खड़ा किया, रस्सा गले में डाल दिया तो वो मुस्कुराया। नवाब अमजद अली क्या किया, मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा आपकी आखिरी ख्वाहिश? तो मुस्कुरा कर कहने लगे मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे फांसी नहीं होगी। सोची तो कोई यार, सुनियो सुभान अल्लाह। ये ईमान था इतना कामिल। उन्होंने कहा मुस्कुरा क्यों रहा है? उन्होंने कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या? उन्होंने कहा मुस्कुरा कर कहने लगे मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे फांसी नहीं होगी। उन्होंने कहा अरे तू कैसी बातें करता है, लगता है मौत के वजह से तेरा ज़हन खो गया है। तख्तादार पर खड़ा है और रस्सी तेरे गले में है, तू कहते फांसी ना होगी। उसने कहा मेरे मुर्शिद ने कह दिया ये फांसी नहीं होगी। अब बंदे बड़े परेशान, घर वाले परेशान, घर वालों को कह दिया नाश्ता बनाना मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अम्मी आई रोने लगी, कहा अम्मा जाकर नाश्ता बनाओ, मेरे मुर्शिद ने कह दिया फांसी नहीं होगी, मैं नाश्ता तेरे पास करूंगा। अब जब रस्सी गले में डाली, ख्वाहिश पूछी, उसने ये बात की तो मुस्कुराए नवाब साहब। अब ये बात कहनी थी कि इतने में ये आर्डर जारी हो गया कि आज मलका विक्टोरिया की सालगिरह है। उसने अपनी सालगिरह की खुशी में जितने लोगों को फांसी का हुक्म था सबको मनसूख कर दिया, सबको आजाद कर दिया। इसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। दुआ हुजूर के सदके अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत के अकीदे पर कामिल कायम हो जाओ। खुदा की कसम यही अकीदा हक है, यही सच्चा मजहब है, यही सच्चा अकीदा है। जो अहमद रजा के दामन में आ गया अल्लाह ने उसको कामयाब फरमा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह।